آئیے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ آج کل ہر گھر کا ایک اہم مسئلہ جس کو ہم بالکل ہی توجہ نہیں دیتے وہ ہے طلاق۔ اور معاشرے میں یہ بیماری، یہ وبا بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ گھر بگاڑنے میں ہم دیر نہیں کرتے۔ بس ذرا سا غصہ آیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی لڑائی ہو گئی تو فوراً وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر سردار بنایا، الرجال قوامون علی النساء، تو مردوں ہی کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار عطا فرمایا، شریعت نے یہ اختیار دیا کہ وہ طلاق کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ آخر عورت کو یہ اختیار کیوں نہیں دیا گیا؟ اگر عورت کو یہ اختیار دیا جاتا تو شاید ہی میرے خیال میں 100 میں سے 2% یا 5% ہی گھر ایسے ہوتے جو آباد رہتے۔ اس لیے مردوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ مرد وہ اس اختیار کو صحیح استعمال کریں، وقت ضرورت پر ہی استعمال کریں۔ مگر افسوس، آج ہمارے مردوں کو بھی اتنی جلد بازی ہوتی ہے کہ طلاق دینے میں دیر نہیں کرتے، جبکہ شریعت نے طلاق کے اصول وضع کیے اور طریقہ بتایا کہ طلاق اگر دینا بھی پڑے تو کس طرح دے، کہ وہ ایک ایک کر کے طلاق دے، جسے طلاق حسن کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ایک کر کے طلاق دینا، تاکہ اس میں سب سے بڑی آسانی یہ ہوتی ہے جب انسان ایک طلاق دے دیتا ہے، طلاق رجعی جسے کہتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو یہ طلاق دینے کے بعد اب وہ عورت عدت میں بیٹھ جائے، اور اس کا فائدہ یہ کہ جب وہ عورت عدت میں بیٹھ جائے اور وہ اس سے الگ ہو جائے تو 3 مہینے یا جو بھی ٹائم پیریڈ عدت کا ہے، اس میں جب اگر عورت کو بھی سمجھ آ جائے یا مرد کو بھی سمجھ آ جائے تو بغیر نکاح کے واپس اس کو لا سکتا ہے، اور اگر عدت گزر بھی جائے تب بھی وہ اس کو واپس لا سکتا ہے، مگر اس صورت میں وہ نکاح کرنا پڑے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ طلاق دینے کے لیے بھی وہ شعور ہونا چاہیے، جھٹ پٹ وہ 1 2 3 کر کے فوراً معاملہ ختم کر دینا، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ اس کے بعد آدمی فیصلہ تو فوراً کر دیتا ہے، مگر دونوں طرح کی فیملیاں پریشان ہوتی ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا کیا ہونا چاہیے کہ جب آپ شادی کرنے گئے تو 400 500 1000 افراد کے سامنے آپ نے اقرار ایجاب کیا اور شادی کی، نکاح کیا، اور طلاق دینے میں اتنی جلدی کہ اکیلے کمرے میں بیٹھے بیٹھے 2 میاں بیوی لڑائی ہوئی اور طلاق ہو گئی۔ تو چاہیے تو یہ کہ آپ کو جب طلاق دینا ہو تو بہت سوچ بچار کے بعد اپنے بڑوں کو جمع کریں، خاندان والوں کو جمع کریں، اور پھر اس کے بعد کسی فیصلے پہ پہنچیں، تو امید ہے اس سے طلاق کا ریشو بہت زیادہ کم ہو جائے گا۔ اور اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہاں شروع ہوتی ہے، اگر ہم دیکھیں تو ہمارے خواتین کو وہ یہ بیماری لگ گئی ہے کہ ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے گھر جب آتی ہے تو وہ وہ اپنی چیزیں، اپنی باتیں جب بتاتی ہے تو دوسری کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید میرا میں مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، مجھے میرے حقوق نہیں مل رہا ہے۔ اور عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اب تو ہمارے بچے بھی ہو گئے اور اتنے سال شادی کے ہو گئے، کب تک ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے، کب تک ان کے ساتھ رہیں گے، مجھے تو اپنا الگ گھر چاہیے، جبکہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اتنا حق ہے کہ عورت کو کم از کم ایک کمرہ ایسا ملنا چاہیے کہ جس کو وہ بند کر کے اپنے گھر جا سکے، میکے جا سکے، یا جہاں بھی جائے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ اس سے زیادہ یہ حق نہیں ہے کہ دوسروں کی باتوں میں آ کر وہ شوہر سے ڈیمانڈ کرے کہ مجھے الگ گھر لے کے دے، یا مجھے الگ سے رہائش اختیار کرنی ہے۔ تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، دوسروں کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ دوسرے کے محل کو دیکھ کے اپنے گھر کو آگ لگانا۔ ایسی بیوقوفی سے بچنا چاہیے۔ میں ان خواتین کو، اپنی ماؤں بہنوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ دوسروں کی باتوں میں آنے کے بجائے اپنے آشیانے کو بچائیں۔ دوسرے کے گھر کو دیکھ کے اپنے آشیانے کو آگ لگا دینا، یہ بیوقوفی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری خواتین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ادھر ادھر کی باتوں میں آنے اور شوہر سے بے وجہ جھگڑنے اور بیجا فرمائشیں کرنے سے بچی رہیں، اور زبان درازی سے بھی بچی رہیں۔ جب آپ زبان درازی کرتی ہیں یا کوئی بات وہ بیچا کرتی ہیں تو اس سے لا محالہ گھر خراب ہونے کے زیادہ چانس پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔